اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ ہود قرآن حکیم کی 11ویں سورہ مبارکہ ہے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ 10 رکوع اور 123 آیات ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، میں دیکھتا ہوں کہ آپ بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے سورۃ ہود اور سورۃ واقعہ نے بوڑھا کر دیا، کیونکہ اس میں پچھلی قوموں کی تباہی کے واقعات ہیں۔ سورۃ ہود کا آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ فرمایا کہ اپنے رب سے استغفار کرو اور اس کی جناب میں توبہ کرو، پھر وہ تمہیں دنیاوی زندگی کے مال و متاع دے گا، بہت اچھا ایک وقت معین تک، اور ہر صاحب فضل کو اس کے حصے کا فضل عطا کرے گا۔ تو یہاں پہ استغفار کے فوائد ہم دیکھتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلا فائدہ جو استغفار کا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دنیا کی زندگی کے ایک وقت مقرر تک انسان کو فائدے دیتا ہے، اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ استغفار کرنے والے شخص کی زندگی میں بہت سی آسانیوں کے دروازے کھولتا ہے، جیسا کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ جو استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لے تو اللہ تعالیٰ اس سے ہر ایک تنگی سے آسانی کا راستہ نکال دیتے ہیں، اور اس کو وہاں سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ سورۃ ہود پارہ نمبر 12 آیت نمبر 6۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ یہ آیت بڑی خوبصورت اور اللہ تعالیٰ کی محبت کی نشانی ہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جس بھی ذی روح کو بھیجا، چاہے وہ دو پایا، چاہے وہ چوپایا، چاہے وہ چرند، چاہے وہ پرند، چاہے وہ فضا میں اڑنے والا ہے، چاہے وہ زمین پر رینگنے والا ہے، گوشت کھانے والا ہے، سبزی کھانے والا ہے، یا دونوں چیزیں کھانے والا ہے، اس کا رزق کس کے ذمہ ہے؟ اللہ، اس کے رب کے ذمہ ہے۔ یعنی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، اللہ ہر شخص کو رزق عطا کرنے والا ہے۔ وہ پوری کائنات کے اندر موجود انسانوں، حیوانوں، جانوروں، سب کے رزق کا مالک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا، اور اللہ تعالیٰ اس کا رحم یعنی ماں کے پیٹ کے اندر جب وہ موجود ہوتا ہے، ابھی وہ دنیا میں نہیں آتا، اللہ تعالیٰ اس کا رزق 4 مہینے کی حمل میں لکھ دیتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، یعنی کہ اس نے اس دنیا میں آنا ہے، اس نے کیسے زندگی بسر کرنی ہے، اس کی وہ غریب ہے، وہ امیر ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی تقدیر اچھی بری یہ سب فیصلے اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں۔ دنیا میں آنے سے پہلے اس کے لیے سارے فیصلے لکھ دیے جاتے ہیں، اور پھر فرما دیا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ جہاں پر مرے گا یہ چیز بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت آدم سے لے کر قیامت کے آنے تک جتنے بھی لوگ دنیا میں آئیں گے، جتنی بھی مخلوق دنیا میں آئے گی، ان سب کا رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ پھر تو یہ اللہ تعالیٰ کی علم کی وسعت ہے کہ اس نے ہر شخص کے جائے قرار اور اس کا جہاں پر اس نے دفن ہونا ہے سب اللہ تعالیٰ نے معلوم کر رکھا ہے، ریکارڈ میں رکھا ہوا ہے۔ جو ریکارڈ ہے اس بک کا نام کیا ہے؟ کتاب مبین، لوح محفوظ۔ اس کتاب کا نام، اس کمپیوٹر کا نام، اس ڈسک کا نام کیا ہے؟ لوح محفوظ۔ اللہ فرماتا ہے هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، اللہ وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں یا 6 وقفوں میں پیدا کیا، اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ اچھا جی، یہ چیز ذہن میں رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو اور آسمان کو 6 وقفوں میں پیدا کیا ہے۔ یہ ایک قرآن پاک کی متشابہات میں سے ہے، اور زمین و آسمان کی تخلیق کے حوالے سے ڈسکس کرنے والی آیت کریمہ ہے۔
لیکن زمین کی تخلیق کے بارے میں ابھی تک جو سائنسی اور تاریخی معلومات حاصل ہوئیں ان کو اگر ہم کمپائل کریں تو جو اوپینینز ہمارے سامنے آتی ہیں ان کے مطابق جب زمین ٹھنڈی ہونا شروع ہوئی تھی، زمین آپ کو پتہ ہے کہ سورج کا حصہ تھی، زمین اور گیس تھی اور آگ کا گولا تھی، جب یہ ٹھنڈی ہونا شروع ہوئی تو پھر اس میں مختلف قسم کے بخارات اور مختلف اقسام کی گیسیں خارج ہوئیں، اور انہی گیسوں میں سب سے پہلے پانی پیدا ہوا آکسیجن اور ہائیڈروجن کے ملنے سے، اور جب پانی ہوا تو لاکھوں برس تک بارشیں برستی رہیں، جب زمین کی سطح آپ ٹھنڈی ہو گئی اور سکڑی تو اس کی سطح پر پھر نشیب و فراز، یعنی کہ ظاہر ہے کہ ایک چیز جب پھیلی ہوئی ہوتی ہے، جب سکڑ جاتی ہے تو آبویسلی وہ پھر اس کے اوپر نشیب و فراز پیدا ہو جاتے ہیں، تو اس سے پیدا ہو جانے سے سمندر اور پہاڑ وجود میں آئے۔ اس وقت تک کوئی انسانی وجود، کسی قسم کی مخلوق کا وجود نہیں تھا، تو یہ وہ دور تھا جس کے بارے میں ہم اب امیجن نہیں کر سکتے وہ کیسا ہوگا، وہاں پہ روشنی ہوگی کہ نہیں ہوگی، وہاں پہ اندھیرے کا کیا عالم ہوگا، وہاں پہ زمین کیسی ہوگی، وہاں پہ کسی قسم کی کوئی رویدگی یا نباتات ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، لیکن اس وقت اللہ کا عرش جو ہے وہ پانی میں تھا۔ پھر وہ دور آیا جب زمین کی آب و ہوا زندگی کے لیے موافق ہوئی، اور مٹی اور پانی ان کے وجود میں آنے سے پھر دلدلی علاقوں میں سب سے پہلے پودوں کا اور پھر حیوانات کا، آپ کو پتہ ہے کہ زندگی سب سے پہلے پانی میں تخلیق پائی تھی، اور پھر وہاں سے پھر ورٹیبریٹس اور انورٹیبریٹس، اس طرح سے وہ اس طرح سے پیدا ہوئے تھے۔ اب تمام ایک لمبا چوڑا سلسلہ وجود میں آیا، اربوں خربوں سال کی محنت ہے اس کے پیچھے، اربوں خربوں سال کا سلسلہ ہے۔ کیوں کیا گیا؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ انسانی زندگی کا وہ حصہ جو وہ اس دنیا میں گزارتا ہے اس کا اصل مقصد تو امتحان ہے، ٹھیک ہے؟ تو زندگی میں انسان اس لیے آیا کہ اس کی وہ کتنے اچھے عمل کرتا ہے اور کیسے عمل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہی بات بتائی کہ تاکہ وہ اچھا عمل کرے، اور جو کافر ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ اس دنیا کی زندگی محض کھیل تماشا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں سورۃ ہود کی آیت 8 میں اللہ فرماتے ہیں اور اگر ہم ان سے ایک خاص مدت تک عذاب کو روک رکھیں تو وہ اس عذاب کے رکنے کو اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں سمجھتے، بلکہ وہ اس پر بھی اللہ تعالیٰ اعتراضات کرتے ہیں کہ بھائی تم نے تو عذاب لانا تھا، عذاب کیوں نہیں آیا، کس چیز نے اس کو روک رکھا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ آگاہ ہو جاؤ بھائی، جب آئے گا تو جب وہ آ جائے گا تو لیس مصروفا عنہم، وہ ان سے روکا نہیں جائے گا اور ان کو گھیر لے گی، وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور وہی چیز ان کو گھیر لے گی جس کے بارے میں وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اگلی آیت میں، آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، ایک نارمل انسان جو معاشرے میں کثرت سے پائے جاتے ہیں ان کی اللہ تعالیٰ ایک کوالٹی بیان کر رہے ہیں کہ بہت سے لوگ اس معاشرے میں پائے جاتے ہیں، جب ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی انعام ملتا ہے، کوئی گفٹ ملتا ہے، کوئی سہولت ملتی ہے تو اس سے وہ اچھی طرح فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں، اس وقت ان کی زبان پر گلہ شکوہ کوئی نہیں آتا۔ پھر کیا ہوتا ہے ثم نزعناها منه انه لیئوس کفور، تو اگر اللہ تعالیٰ کسی حکمت کے تحت یا کسی آزمائش کے تحت اس سے وہ نعمت چھین لیتا ہے، اس کی خوشحالی کو بدحالی میں بدل دیتا ہے، تو وہ اللہ پر ناراض ہو جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے، نہ شکرہ ہو جاتا ہے۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 10 ہود میں وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اس تکلیف کو ہٹا کر اللہ تعالیٰ پھر سے اس کے اوپر خوشحالی لے آتے ہیں، رزق کی فراوانی کر دیتے ہیں، تو وہ اللہ کی رحمت نہیں کہتا ہے اس کو، وہ کہتا ہے دیکھا میں نے اتنی محنت کی، میں نے فلاں پالیسی اختیار کی، میں نے فلاں بندے سے قرض لیا، میں نے اتنی محنت کی، میں نے 24 گھنٹے کام کیا، تو دیکھو اس کا مجھے بینیفٹ ملا، میرے پاس گاڑی ہے، آج میں اس مقام پر ہوں کہ لوگ مجھے سلامیں کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ معاشرے میں ایوریج لوگوں کی ایسی ہے، شیخی خور، اور ہر جو نعمت ملتی ہے اس کو اللہ کی نعمت نہیں گردانتے، اپنی محنت کا بینیفٹ، اپنی محنت کا رزلٹ کہلاتے ہیں اس کو۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین صبروا وعملوا الصالحات اولئک لهم مغفرۃ واجر کبیر، اس کے برعکس وہ لوگ جو مومن ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ تکلیف پہ بھی صبر کرتے ہیں اور نعمت پر شکر کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی ہر
آزمائش پر الحمدللہ کہتے ہیں، اچھے عمل کرتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کو اگر اللہ کوئی تکلیف دیتا ہے نا، کسی مومن کو تکلیف دیتا ہے، اس تکلیف کے آنے پر بھی اس کو اجر ہے. کوئی بیماری آتی ہے اس کا بھی اجر ہے. ایون کہ آپ ایک رومال کسی جگہ پر اپنی کوئی چیز، گاڑی کی چابی پکڑی ہوئی ہے، پکڑے کہیں رکھ کے بھول جاتے ہیں، اور جب تک وہ نہیں ملتی فرشتے آپ کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں، آپ کے گناہ جھڑتے رہتے ہیں. تو مصیبت کا آنا اللہ کی طرف سے آزمائش ضرور ہے، لیکن اس کو اللہ کی ناراضگی کا باعث مت بنائیں اور اس پر صابر شاکر رہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک لہم مغفرۃ و اجر کبیر، کہ جو لوگ ایسے رد عمل کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ اللہ کی عطا پر خوش ہوتے ہیں، شکر گزاری کرتے ہیں، اور اللہ کی آزمائش پر بھی اللہ کی شکر گزاری کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا اجر ہے. آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ ہود کی، ام یقولون افتراہ قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین. اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو چیلنج کر رہے ہیں جو قرآن پاک کو من گھڑت، یعنی حکم الہی نہیں، اور یہ اللہ اس کا رائٹر نہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بنا لیا، اس کا رائٹر جو ہے اللہ نہیں ہے، اس کو جبرائیل علیہ السلام زمین پر اللہ کا پیغام سمجھ کر نہیں لاتے، یہ اللہ کے نبی اپنے پاس سے بیٹھ کر افترا کر لیتے ہیں، اس کو بنا لیتے ہیں، جیسے شاعری ہے اس کا کیا کہتے ہیں نا، ظہور ہو رہا ہے، نزول ہو رہا ہے، تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ وہ بھی ایسے کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ٹھیک ہے، اگر اللہ کے نبی میں اتنی طاقت ہے تو تم بھی ایسے کر لو، تم پورا قرآن نہ بناؤ جو 30 پارے ہیں اور 114 صورتیں ہیں، اس جیسا کچھ نہ بناؤ، تم صرف 10 صورتیں بنا لو، اور پھر تمہیں یہ بھی ریلیف دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تم اپنے جتنے بھی عالم فاضل لوگ ہیں، جتنے کہ تم طاقت رکھ سکتے ہو، جن کو تم بلا سکتے ہو، اگر تم سچے ہو تو ان سب کو بلا کے مل کر یہ کام کر لو. تو پھر اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرما رہے ہیں فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جان لو کہ تم جتنے مرضی بڑے مبلغ، عالم اور اسکالر اکٹھے ہو جاؤ، تم اس جیسی ایک صورت بھی نہیں بنا سکتے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ وہ ذات ہے جس کا کوئی شریک نہیں. اور پھر اب جب ہر چیز واضح ہو گئی، باوجود کوشش کے تم قرآن پاک کی ایک صورت بھی نہیں بنا پائے، تو پھر اب کیا کرو، اب اللہ کے آگے جھک جاؤ، اسی کو اپنا رب مانو، اور اسی کے سامنے سجدہ ریز ہو کر مسلمان ہو جاؤ. آیت نمبر 15 ہے سورۃ ہود کی، من کانا یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دنیا کے لیے جو بھاگ دوڑ کرتا ہے، دنیا کے عیش و عشرت کمانے کی کے لیے جو محنت کرتا ہے، اس کو اس کا سارا بینیفٹ صرف دنیا میں مل جاتا ہے، اور آخرت کے لیے جو محنت نہیں کرتا، جس کو آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگ کون ہیں. آیت نمبر 16 میں فرماتے ہیں اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون. کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیا تو سنور گئی لیکن آخرت ان کی برباد ہو گئی. کیوں؟ ان کے لیے آخرت میں نار ہے، آگ ہے. انہوں نے صرف اپنی دنیا کو سنوارا، دنیا کے عیش و عشرت کو پانے کے لیے دن رات ایک کیا، لیکن آخرت کے لیے کچھ نہیں کیا. اس لیے قرآن پاک میں آیت ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. کہ اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما اور ہمیں آخرت میں نار سے بچا لینا. تو جو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمارے لیے سہولتیں پیدا کی ہیں، اللہ یہ نہیں کہتا کہ ہم ان کو انجوائے نہ کریں. یہ سواری جو اللہ نے ہمارے لیے بنائی، گوشت، سبزی، پھل، ان کو کھائیں، اللہ کا شکر ادا کریں. تو جب ہم ان کو کھانے کے بعد اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کی مخلوق کو سہولت دینے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے مال سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، تو یہ مال ہمارے لیے باعث نجات بن جاتا ہے. اور اگر ہم اس مال کو اور جو اللہ نے سہولتیں ہمیں دی ہیں اس پہ اکڑتے ہیں اور صرف اپنی محنت کا صلہ کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے اعمال کو باطل کر دیتا ہے اور پھر ان کے لیے آخرت میں نار تیار کر دیتا ہے. اللہم لا تجعلنا منہم برحمتک. سورۃ ہود آیت نمبر 18. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا
اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ اللہ پر جھوٹ باندھنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی چیز خود بخود کر لینا، جیسا کہ اللہ کا بیٹا ہے، جیسا کہ فرشتے کہتے، مشرکین کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی نسبت ایسی بات کہہ دینا جو اللہ نے نہیں کہی۔ تو جب ایسے لوگ اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اولئک یعرضون علی ربہم، اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور جو ان کے پاس گواہی دینے والے فرشتے کھڑے ہوں گے، جنہوں نے ان کے تمام اعمال کو لکھا ہوگا اور نوٹ کیا ہوگا، وہ کہیں گے وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ گھڑا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ پھر وہاں پر کہہ دیں گے أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ، کہ آج اللہ کی رحمت سے دوری ہے، یہ ظالم لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کو اس کا جائز حق نہیں دیا اور اللہ کو اس کے حق سے محروم کیا۔ پھر جو ظالم لوگ ہیں ان کی دنیا میں بھی کچھ خصوصیات ہیں جو اللہ بیان فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے الذین یصدون عن سبیل اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے سے دوسرے انسانوں کو روکتے ہیں، ویبغونها عوجا، اور خود اس میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں، یعنی اعتراضات کر کے لوگوں کے دماغوں کے اندر اس کے شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، اور خود بھی رکتے ہیں، دوسروں کو بھی روکتے ہیں۔ کیونکہ یہ ایسا وہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کے دل میں آخرت کا ایمان نہیں ہے، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، آخرت کے ساتھ انکار کرتے ہیں، یعنی مرنے کے بعد جی اٹھنے پر اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا أُولَٰئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، ایسے لوگ اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہیں، اور اللہ کے علاوہ وَمَا كَانَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِّنْ أَوْلِيَاءَ، اللہ کے علاوہ ان کا کوئی دوست یا مددگار قیامت کے دن نہیں ہوگا۔ يُضَاعَفْ لَهُمُ الْعَذَابُ، ان کے لیے عذاب دگنا کیا جائے گا۔ کیوں؟ وَمَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ، کیونکہ نہ وہ سن سکتے تھے نہ وہ دیکھ سکتے تھے۔ تو یہ سماعت و بصارت کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے کہ آپ اپنے کانوں اور آنکھوں کا استعمال درست جگہوں پہ نہ کریں، اور ایسے لوگوں کے لیے عذاب بھی ڈبل ہوگا، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی گئی ایک تو ان نعمتوں کا انکار کرتے رہے، دوسرا پھر اللہ پر جھوٹ باندھتے رہے۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خود کو نقصان میں ڈالا، اپنے آپ کو خود ہلاکت میں ڈالا، اور ان سے گم ہو گئے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، جو وہ جھوٹ باندھا کرتے تھے، جو ان کے من گھڑت اور جھوٹے عقائد کی بنیاد پر وہ زندگی گزار رہے تھے، وہ سب کے سب باطل ہو جائیں گے اس دن۔ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ قیامت کے دن وہ سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے لوگوں میں شامل ہوں گے۔ آیت نمبر 25 سورۃ ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، پھر فرمایا اللہ تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، کہ نوح کو جب ان کی بستی کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا گیا اور ان کو کہا کہ تم اپنی روش کو چھوڑ دو اور ایک اللہ کی عبادت کرو، اگر نہیں کرو گے تو تمہارے اوپر دردناک عذاب آئے گا۔ اب جواب میں کیا کہا متکبر لوگوں نے، شوخے لوگوں نے، قال الملأ الذین کفروا من قومہ ما نراک الا بشرا مثلنا، کہ تم تو ہم جیسے ایک بشر ہو، تمہارے دو ہاتھ دو پاؤں، کھانا کھاتے ہماری طرح، ہم بستری کرتے، شادی کرتے، بچے پیدا کرتے، تمہارے پاس ہم سے الگ کیا کوالٹی ہے؟ پھر اس کے بعد کیا کہا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ، اور پھر اوپر سے کیا مزے کی بات ہے، یہ ہمارے لیے باعث شرم کی بات ہے کہ تمہارے پیروکار سارے وہ لوگ ہیں جو معاشرے کے ذلیل ترین، حقیر ترین، کمزور ترین لوگ ہیں، اور ہم ان کے ساتھ ایمان لے آئیں اور ان کی مجالس میں بیٹھیں گے تو ہماری بہت زیادہ توہین ہے۔ پھر کیا کہا اللہ تعالیٰ نے قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ، پھر نوح نے کہا اے میری قوم، میرے رب نے مجھے دلیل دے کر، رحمت دے کر بھیجا ہے۔ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، یعنی وہ اپنے آپ کو کوئی سپر ہیرو یا سپر ہیومن نہیں کہہ رہے کہ میں کوئی خزانوں کا مالک ہوں یا غیب کا جاننے والا ہوں، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں بادشاہ ہوں، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ تم صرف دنیا میں نوازے گئے ہو جن کو تم اپنی نظروں سے، ولا اقول، اور نہیں میں کہتا للذین تزدری اعینکم لن یؤتیہم اللہ خیرا، ان لوگوں کے بارے میں جن کو تمہاری نگاہیں حقیر سمجھتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کوئی خیر نصیب نہیں کرے گا۔ اللہ
یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے کردار کی امتیازی شان دیکھیے کہ وہ اتنے بڑے عہدے پر فائز ہو جانے کے باوجود بھی انتہائی عاجز اور انتہائی ہمبل ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی قوم کو اس تکبر سے روک رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو جو ان کے سردار تھے بڑا سمجھتے تھے اور حضرت نوح کے پیرووں کو حقیر سمجھتے تھے۔ تو انہوں نے آگے سے حضرت نوح کا جواب کی مکالمے کے جواب میں یہ کہا، یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، اے نوح تم نے ہم سے جھگڑا بھی کیا اور خوب جھگڑا کر لیا، فاتنا بما تعدنا، لے آ بھائی جو وعدہ کرتا ہے اگر تو سچوں میں سے ہے۔ تو حضرت نوح نے کہا انشاءاللہ وہ تو ضرور ہی تم پر آئے گا، اور یہ میں خود تو لا نہیں سکتا، اور یاد رکھو کہ تم اپنی ان حرکتوں سے اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم، اور اگر میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور نصیحت کرتا ہوں اور تم اپنے آپ کو اس نصیحت کا اہل نہیں پیش بناتے، کوالیفائی نہیں کرتے اس کے لیے، اور تو پھر تمہاری اس بری چوائس کی وجہ سے اللہ تمہیں گمراہ کر دینے کا ارادہ کرے تو وہ امر تم پر حاوی ہوگا۔ اللہ تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ حضرت نوح ایک بحیثیت پیغمبر بہت ہی عاجز انسان تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے، اور اپنی غلط کی اصلاح کرنے کے لیے بھی وہ تیار تھے۔ وَاصْنَعُوا الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُمْ۔ اچھا، اب جب حضرت نوح علیہ السلام کی پیروکار ڈٹھائی میں، متکبر پن میں انتہا سے بڑھ گئے تو اللہ کے حکم کے مطابق ان پر عذاب آنے کی وعید سنا دی گئی حضرت نوح علیہ السلام کو، اور ان کو کہا گیا کہ جو ایماندار ہیں وہ اس عذاب سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ اے نوح ایک کشتی تیار کرو، اور اس کا طول عرض اللہ تعالیٰ نے نبی حضرت نوح علیہ السلام کو خود ڈیزائن کر کے دیا، یعنی کہ ان کو بتایا کہ کشتی اتنی بڑی ہونی چاہیے۔ اور جب وہ اس کشتی کی کو بنا رہے تھے تو وہاں سے جو ان کے سردار، متکبر سردار، فرمایا گیا کلما مر علیہ مالا من قومی ساخر منہم، مذاق اڑاتے لو، یہ کام رہ گیا تھا تمہارے کرنے والا، اب تم نے بڑئی بھی بن گیا اور کشتی بھی بنانی شروع کر دی ہے۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں کہا ہے وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، کہ ایسے لوگ جو آپ کا مذاق اڑائیں ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، ہر چیز کا جواب دینا ضروری نہیں ہے۔ اور ایک وقت آئے گا حتیٰ اذا جاء امرنا وفارت النور، کہ جب اللہ کے اذن آ گیا عذاب کا تو کس جگہ سے پانی نکلنا شروع ہوا؟ تندور سے۔ تندور کیا چیز ہے؟ یعنی کہ ایک طرف کچھ علماء کی رائے یہ ہے کہ جس میں روٹیاں لگاتے تھے، یہ حضرت حوا علیہ السلام جس پر یہ ایک ایسا پتھر تھا جس پر وہ روٹیاں بناتے، تو حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، اور چوتھا بیٹا جو تھا وہ کنان، جو ان کا نافرمان تھا، انہوں نے محبت سے اس کو بھی کہا تھا کہ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، زوجین اثنین واہلک الا من سبق علیہ القول، تو ان کو کہا تھا کہ ہر جاندار کا کپل بٹھانا ہے بیچ میں۔ تو امیجن کریں وہ کشتی کس طرح ڈیزائن کی گئی ہوگی کہ اس میں سے جانوروں کے پارٹس بھی ہوں گے، انسانوں کے بٹھانے کے بھی پارٹ ہوں گے، پھر انہوں نے کھانے پینے کا سامان بھی رکھا ہوگا اس میں۔ تو یہ انسان کی عقل اس چیز کو سوچتے ہوئے دھانک رہ جاتی ہے کہ اس زمانے میں جو ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دماغ میں کیسی کیسی ٹیکنیک ڈالی کہ انہوں نے اس کشتی کو اس طرح سے ڈیزائن کیا۔ ومن آمنا وما آمنا معه الا قلیل، تو اس کشتی میں جو سوار ہونے والے ایماندار تھے، اس میں حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، چوتھا بیٹا اس میں سوار نہیں ہوا تھا، اور ان کی ایک زوجہ تھی جو وہ اپنے بیٹے کے ساتھ غیر مسلم تھی، یعنی کہ اللہ کی نافرمان تھی، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے کشتی میں سوار ہونے کا حکم نہیں دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، اب سین یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے جتنے بھی فالوورز ہیں وہ کشتی میں ہیں، اور وہ کشتی ان کو اتنی بڑی بڑی موجوں سے لے کر چل رہی ہے جیسے کہ موجیں نہ ہوں، پورے پورے پہاڑ ہوں۔ یہاں پہ ورڈ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کا استعمال کیا ہے، جسے آپ اندازہ لگائیں کہ لہریں پہاڑوں جیسی بڑی بڑی تھیں۔ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، اور نوح نے اپنے بیٹے کو بلایا، وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، اور وہ کہاں پہ تھا؟ وہ ایک کنارے پر کھڑا تھا۔ تو حضرت نوح نے کہا اپنے بیٹے سے
یا بنی ارکب معنا، اے میرے اچھے پیارے چھوٹے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ ہو. یعنی کہ اب اس کی اپنی چوائس دیکھی. حضرت نوح علیہ السلام جو کہ وقت کے پیغمبر بھی ہیں اور ان کے باپ بھی ہیں، وہ انتہائی شفقت سے اپنے بیٹے کو اس کشتی میں سوار ہونے کی دعوت دے رہے ہیں. تو ان کے بیٹے نے انتہائی رعونت سے جواب دیا اور ایروگنٹ ہو کر، اگنورنٹ ہو کر کہا، قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہ میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا تو مجھے پانی سے یہ پہاڑ بچا لے گا. تو حضرت نوح نے کہا، لا عاصمہ، نہیں کوئی بچانے والا آج، من امر اللہ الا من رحم، اللہ کے امر، یہ تو اللہ کا امر ہے، کوئی چیز اللہ کے امر سے بچانے والی نہیں سوائے اس شخص پہ جس پہ خود وہ اللہ ہی رحم کرے. اور ان دونوں کے درمیان ایک موج حائل ہو گئی اور حضرت نوح کا بیٹا غرق ہونے والوں میں شامل ہو گیا. تو حضرت نوح کا بیٹا بھی غرق ہو گیا اس طوفان میں اور وہ بھی تباہ ہو گیا. وقیل یا ارض ابلعی ماءکی، اور کہا گیا اے زمین اپنا پانی نگل جا، ویا سماء واقلی، اور آسمان تھم جا، وغیظ الماء، اور پانی خشک کر دیا گیا، وقضی الامر، اور کام پورا ہو چکا، واستوت علی الجودیج، اور پھر وہ کشتی جودی پہاڑی پر جا لگی. اور کہا گیا کہ ظالموں کی قوم کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری ہے. جودی ایک پہاڑی کا نام ہے. اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح نے اللہ تعالیٰ سے پھر ایک دعا کی، جس اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا، وَنَادَ نُوحٌ رَبَّهُ، نوح نے اپنے رب سے کہا، فَقَالَ، اے پروردگار، اِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي، میرا بیٹا تو میرے اہل میں سے تھا، اور تو نے کہا تھا کہ ایمان والوں کو اور تیرے اہل و عیال کو بچا لوں گا. تو اللہ میرا دماغ کنفیوژن میں ہے، میرا بیٹا کیوں ہلاک ہوا؟ یعنی ہلاک ہو جانے کے بعد انہوں نے اپنی کنفیوژن کو ریموو کرنے کے لیے اللہ سے دعا مانگی، اور اللہ تعالیٰ نے آگے سے فرمایا، قال یا نوح، اے نوح، انہ لیس من اہلک، وہ تمہارے اہل میں سے تھا ہی نہیں، انہ عمل غیر صالح، کیونکہ اس کے عمل صالح نہیں تھے، ولا تسألنی ما لیس لک بہ علم، ایسی چیزوں کا مجھ سے سوال مت کرو جس کا تجھے علم نہیں، انی اعظک ان تکون من الجاہلین، اور میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم جاہلوں میں سے نہ بننا. قال انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، حضرت نوح نے کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں اس چیز کا سوال کروں جس کے مجھے کوئی علم نہیں. وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي، اور اگر تو نے مجھے نہ بخشا اور نہ رحم کیا، اکم من الخاسرین، میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. وہی الفاظ ہیں جو کہ حضرت آدم ہمارے باپ نے ادا کیے تھے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. حضرت نوح نے کہا والا تغفر لی وترحمنی اکم من الخاسرین، سیم الفاظ ہیں، اس میں صرف ضمیروں کا فرق ہے. تو یہاں پر دو تین باتیں سمجھنے کی ہیں. نمبر 1 تو یہ کہ پیغمبروں کی اولاد بھی کبھی کبھی نیک نہیں ہوتی، تو ہدایت دینا اللہ کے ذمے ہے، اللہ کے اختیار میں ہے، کوئی کسی کو ہدایت دے نہیں سکتا. نمبر 2، کسی کو اس کا عمل آگے لے کر جاتا ہے، اس کا نسب آگے نہیں لے کر جا سکتا. تو نسبتیں جو ہم نے اپنے ذہن میں خود ساختہ بنا رکھی ہیں، قرآن اس کی سختی سے تردید کرتا ہے. باپ بھی بیٹے کو نہیں بچا پایا، جا کے کوئی نبی اپنی کسی گناہ گار امتی کو جس نے کہ واضح طور پر اللہ کے حکموں کی نافرمانی کی ہو، اس کو بچا سکتا ہو. تیسری چیز جو حضرت نوح کے کردار کے حوالے سے ہمیں نظر آئی وہ یہ ہے کہ جب انہوں نے اپنی کنفیوژن کو ریموو کرنے کے لیے اللہ سے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے جب ان کو جواب بھیج دیا تو انہوں نے فوراً سبمٹ کر دیا، وہ سرکش نہیں ہوئے. تو یہ سرکشی ہی سے ہمیں بچنے کے لیے دنیا کی زندگی میں گزارنا ہے، ورنہ سرکش شیطان ہے، اور جو سرکش ہو جاتا ہے وہ شیطان کا ساتھی بن جاتا ہے. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودٌ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ. اب حضرت نوح کے بعد جو قوم آباد ہوئی، جن کی نسل پروان چڑھی، وہ قوم عاد تھی اور ہود تھی، ان کا بھائی ہود. اب یہ قوم ایسی تھی جو ایک ریگستانی علاقے میں رہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو پاور کے لحاظ سے ساری دنیا سے ممتاز بنایا. قد کاٹ بھی ان کا بہت زیادہ تھا، ہمارے قدوں کے حساب سے ان کا قد بہت زیادہ اونچا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا صلاحیت دی کہ وہ بڑی بڑی بلڈنگز، پہاڑوں کو تراش کر بڑی بڑی بلڈنگز اور مضبوط بلڈنگز بنانے پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت دی تھی. یعنی انسان ہر چیز کو اپنی محنت گردانتا ہے، لیکن اللہ کی دی ہوئی عقل کے بغیر ہم کوئی کام نہیں کر سکتے. اب دیکھا جائے تو
بڑے بڑے عقل مند لوگ ایک وقت میں جب اپنی عقل کا استعمال کرتے ہیں تو وہ بڑے بڑے کام سر انجام دے لیتے ہیں، ایٹم بم بنا لیتے ہیں، لیکن جب اسی شخص کو زوال آتا ہے تو وہ ایک بچے کی طرح بیہیو کرتا ہے، منہ سے رالے ٹپک رہے ہیں، ویل چیئر پہ آ جاتا ہے اور اپنی وہ جو جسمانی طاقت ہے وہ کھو دیتا ہے۔ لیکن جب وہ طاقت میں ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ سارا کچھ میرے اختیار میں ہے، یہ دنیا کو میں تسخیر کر سکتا ہوں۔ اور وہ یہ قوم کیا کرتی تھی؟ بتوں کی پوجا کرتی تھی اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتی تھی۔ اور یہ مطلب جو اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیتیں دی ہوئی ہیں، ان صلاحیتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے اللہ کے ساتھ لوگوں کو، معبودوں کو، بتوں کو شریک ٹھہراتے تھے اور سارا کریڈٹ ان بتوں کو دیتے تھے۔ سورۃ ہود آیت نمبر 52۔ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ اور اے میری قوم، اللہ سے استغفار کرو، اپنے گناہ کی بہت زیادہ بخشش مانگو، اپنے گناہوں پہ سوری کرو، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ جاؤ۔ اب ان دونوں میں ڈفرنس دیکھ لیجئے۔ استغفار یہ ہے کہ ایکچولی ایٹ دا اسپاٹ جب آپ کوئی غلط کام کر دیں تو آپ کے دل میں جو پیدا ہو جانے والی شرمندگی ہے اور اس گناہ کی وجہ سے جو آپ کو ایک احساس ندامت ہے، اس کی وجہ سے آپ اس گناہ کو چھپا لینے کی چاہت کرتے ہیں، لیکن صرف یہ کافی نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کو جو آپ نے غلط کیا اس کی ایول کانسیکوینسز کو کمپنسیٹ کرنا پڑتا ہے، یہ توبہ ہے۔ یعنی اگر آپ ایک غلط راستے پر چل رہے تھے تو آپ نے غلط ٹرن لے لیا، آپ ایک راستے پر ایک منزل پر جانا چاہتے تھے اور آپ نے غلط ٹرن لے لیا، جتنی دور آپ گئے ہیں اتنا ہی واپسی کا سفر طے کریں گے تو صحیح راستے پر آئیں گے۔ تو یہ ہے توبہ۔ تو انہوں نے کہا یہ دو کام کرنے ہیں، یعنی کہ یہ پھر سیلف گرومنگ ہو گئی، اپنی عادتوں کا جائزہ ہو گیا۔ جو غلط کرتے ہیں اس کو آپ نے بار 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 اس کا جائزہ لینا ہے اور اپنے آپ کو امپروو کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ری ٹیکس لینے پر اور اپنی باتوں کو اصلاح کرنے پر کبھی بھی مواخذہ یا پکڑ نہیں کرتے۔ ہاں، اس کا فائدہ ضرور ہے۔ وہ کیا فائدہ ہے اس مقام پر قرآن پاک کے؟ استغفار کا فائدہ، توبہ کا فائدہ۔ اللہم انی استغفرک و اتوب الیک، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیک، یہ پڑھیں گے ہم، اور اس کے بعد عملی طور پر اپنے اعمال کی اصلاح کی کوشش کریں گے تو اللہ آسمان سے یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے بارشوں کے دہانے اللہ کھول دے گا، یعنی اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی استغفار کرنے سے۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور تمہاری قوت پہ قوت کا اضافہ ہوگا۔ تو کسی بھی قسم کی فائنینشیل قوت ہے، جسمانی قوت ہے، روحانی قوت ہے، قومی طور پر آپ کی ملی قوت ہے، یہ سب استغفار سے، اپنے اعمال کی مسلسل جائزہ لینے اور اس کی اصلاح کرنے سے اللہ بڑھاتا ہی جائے گا۔ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور تم مجرم بن کر روگردانی نہ کرو، جس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام انبیاء نے ایک بہت پاورفل وظیفہ اپنی قوم کو بتایا کہ اپنے عملوں کی اصلاح کے لیے ہمہ وقت تیار رہو، لیکن استغفار صرف ایک زبانی کلامی بات نہیں ہے، یہ یاد رہنی چاہیے بات۔ تو حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے بھی ان سے کہا کہ ہمیں لگتا ہے کہ جو ہمارے الہ ہے نا، انہوں نے جب تم نے ان سے پنگا لیا ہے نا تو وہ تمہارے خلاف ہو گئے ہیں، اور انہوں نے تمہارے دماغ کو نا، جو کہتے ہیں نا، ایک ہلا کے رکھ دیا ہے۔ تم خود مصیبت کو دعوت دے رہے ہو، تم ہمارے خداؤں کو برا کہہ رہے ہو۔ اس وقت حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَأَشْهَدُ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، یعنی کہ اس وقت بے بس جب انسان ہو جائے نا تو اس وقت سارے معاملات اللہ پہ چھوڑ دو کہ اے اللہ تو بھی گواہ رہے، اور اے میری قوم کے لوگوں تم بھی گواہ رہو، میں تمہارے ان سارے عملوں سے بے پرواہ ہو گیا جو تم دنیا میں گناہ کرتے ہو۔ میرا کام تم تک پہنچانا تھا حق کو، اور میں نے پہنچا دیا، اور تم نے میری بات کو مانا نہیں، تو اے اللہ میں ان کے سارے عملوں سے بری ہو گیا۔ پھر انہوں نے کیا کہا؟ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، ربی و ربکم ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم، کہ میں اپنی ساری انرجیز کو تم پر لگانے کے بعد اپنے اللہ پر توکل کرتا ہوں، اور میرا رب وہ ذات ہے کہ زمین پر جتنے بھی جاندار، جتنی بھی مخلوق ہے، اس کی پیشانی کے بال اس کے ہاتھ میں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ اتنا پاورفل ہے کہ وہ ہر شخص کو اپنے زیر دسترس کر سکتا ہے۔ آیت نمبر 59 سورۃ ہود کی، وَتِلْكَ عَادٌ جَاهَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رَسُولَهُ۔ اب یہاں پر عاد کی قوم پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وَعُتُبِيُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ،
اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دیا. ایک تو بہت تیز آندھی کا عذاب آیا تھا ان کے اوپر کہ ان کی ساری جو بڑے بڑے گھر تھے نا، دیکھیں اللہ کی قدرت کہ جن گھروں کو انہوں نے بنایا پتھروں کو تراش تراش کر، تو اللہ کس چیز پر قادر ہے، انہی گھروں کو اللہ تعالیٰ نے ملیا میٹ کر دیا. طاقت ہے نا اللہ کی. وہ سمجھتے تھے کہ یہ گھر کبھی ملیا کبھی کوئی گرا ہی نہیں سکتا. تو اللہ کی طاقت کا اندازہ کریں اس وقت کہ بڑی بڑی بلڈنگز کو اللہ تعالیٰ نے تیز آندھیوں سے اڑا کے رکھ دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعنتا، ان پر لعنت کی. قیامت کے دن تک اللہ تعالیٰ نے لعنت کر دی. وجہ کیا بنی؟ وہ اپنے رسولوں پر وجاہدوا بآیات ربہم وعصوا رسولہ، کہ اللہ کی نشانیوں کے ساتھ، اللہ کے پیغمبروں کے ساتھ جھگڑا کرتے تھے، اللہ کے ساتھ لوگوں کو شریک ٹھہراتے تھے اور اس پہ بڑا فخر سمجھتے تھے کہ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحٌ. اب یہاں پر آیت نمبر 61 میں حضرت صالح کو سمود کا بھائی کہا گیا. یہ ایک ماں باپ کی اولاد نہیں تھے، لیکن کیونکہ یہ ایک دین پر تھے اس لیے اس دین کے لحاظ سے ان کو بھائی بھائی کہے. تمام مسلمان، اس سے ثابت ہوتی ہے یہ بات کہ تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں. تو اس سینس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صالح اپنی قوم کے پاس گئے تو وہ بھی اللہ کے علاوہ لوگوں کو پوچھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ تمہارا جو گناہ ہے اس کی بخشش کیسے ہوگی؟ کہ تم فاستغفروہ ثم توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب، کہ اگر تم اپنی غلطی سے اس روش سے باز آ جاتے ہو، اپنی گناہوں سے توبہ کرتے ہو، تو اللہ سے بخشش مانگو، اس کے آگے گڑ گڑاؤ، اس سے اپنے گناہوں کا اعتراف کرو اور توبہ کرو کہ آئندہ اللہ تعالیٰ ہم ایسا کام نہیں کریں گے. تو اللہ تعالیٰ تمہاری ان غلطیوں کو معاف کر دے گا. تو انہوں نے کیا کہا؟ قالوا یا صالح قد كنت فینا مرجوا قبل هذا اتنهانا ان نعبد ما يعبد آباؤنا واننا لفی شک مما تدعونا الیہ مریب، کہ تم ہمیں شک میں مبتلا کرتے ہو کہ جن کی ہم پوجا کرتے ہیں وہ کمزور ہیں. تم ایسا مت کرو، ہم جس ڈگر پر چل رہے ہیں ہم بالکل صحیح ہیں. تو یہ حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کو کھٹکتے تھے کیونکہ وہ ان کی معاشرتی برائیاں ان کو اجاگر کرتے تھے، ان کے بتوں کو غلط کہتے تھے. تو کہ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں وہاں پر بھی کوئی شخص اگر کسی طاقتور شخص کو غلط کہنا شروع کر دیتا ہے نا، تو سارے طاقتور لوگ جو موجودہ دور میں پاکستان میں ہو رہا ہے اس شخص کے خلاف اکٹھے ہو کر اس کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ ہر معاشرے میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں اور آگے جا کر بھی ہم ایسے ہی بہت سے لوگوں سے ہمارا تعارف ہوگا جو موجودہ دور میں ہم اپنے معاشرے میں ایسے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں. تو قرآن پاک ایسے لوگوں کے قصوں سے بھرا پڑا ہے. پھر حضرت صالح کی قوم نے ان سے کیا ڈیمانڈ کی کہ بھائی ہمیں تو لگتا ہی نہیں کہ تم اللہ کے نبی ہو، اگر تم اللہ کے واقعی نبی ہو تو ہمارے پاس کوئی اس کی نشانی لے کر آؤ. تو پھر حضرت صالح نے اپنی قوم سے کہا یا قومی ھذہ ناقۃ اللہ لکم آیۃ فذروھا تأکل فی الارض اللہ ولا تمسوھا بسوء فیأخذکم عذاب قریب. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے صالح ان سے کہو کہ اس پہاڑ کی طرف دیکھیں، یہاں سے ایک اونٹنی نکلے گی اور اس اونٹنی کو تم نے کوئی ضرر نہیں پہنچانا. یہ اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ہے، ایک نشانی ہے، اور یہ زمین پر جہاں چاہے کھائے پیے، کوئی شخص اس کو روک ٹوک نہیں کرے گا، اور اگر کرے گا تو اس پر بہت بڑا عذاب آ جائے گا. تو یہ ڈھیٹ لوگ، اللہ کی نشانیوں کا مذاق اڑانے والے، جنہوں نے پیغمبر کو سچا نہیں مانا، جنہوں نے اللہ کی ساری نشانیوں کو فراموش کر کے ایک نبی کا مذاق اڑایا، تو انہوں نے کیا کیا؟ اور دیکھیں ڈھٹائی میں کس قدر بڑھ گئے. فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ. انہوں نے اس کے پاؤں کاٹ دیے. یعنی ڈھٹائی اور خوف نہیں آتا اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے عذاب سے ڈر نہیں لگتا، اور پاؤں کاٹ کر کہنے لگے لے آؤ جو تم کر سکتے ہو کرو، لو ہم نے اس کو بھی مار دیا، اب لاؤ اپنے اللہ سے کہو کہ لے کر آئیں عذاب. پھر کہا گیا کہ انتظار کرو 3 سے 4 دن کے اندر اندر اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر عذاب لے آئے گا. انہوں نے اس بات کو پھر بھی سیریس نہیں لیا. وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. تو اللہ تعالیٰ نے ایک زوردار چنگھاڑ کے ذریعے، امیجن کریں کہ اس کا کس قدر خوفناک اور زبردست قسم کی آواز ہوگی، کڑکدار آواز ہوگی کہ وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ ہو گئے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی
پکڑ تھی ان کے اوپر کہ تم کسی بھی بات میں سیریس نہیں ہوتے، کسی بھی تم اللہ کی کسی بھی عذاب پہ، کسی نشانی پر، کسی بھی حکم پر تم اس کو سیریس نہیں لیتے، تو پھر اب بھگتو کأن لم یغنوا فیہا الا ان سمودا کفروا ربہم الا بعدا لثمود۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس روش کے تحت ان کو لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا اور ان کو ملیا میٹ کر دیا، ایسے کر دیا جیسے وہ اس بستی میں کبھی آباد ہی نہیں تھے۔ اگلی آیت آ گئی 69 سورۃ ہود، وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامًا۔ اچھا جی، اب یہ بڑی پیاری سنت معلوم ہوئی ہمیں کہ جب کوئی مہمان آپ کے گھر میں آئے، سب سے پہلے آنے والا سلام کرے اور پھر جس کے گھر میں داخل ہوئے وہ اس کا جواب دے، جو داخل ہوگا وہ سلام کرے گا، پہلی بات ہو گئی۔ دوسری بات، مہمان نواز کی جس کے گھر میں آیا ہے، میزبان کی کیا کوالٹی بتائی کہ اپنی حیثیت کے مطابق اپنے مہمان کے لیے اپنا دسترخوان بچھائیں، اس کی مہمان نوازی کریں، اور پھر فرما دیا مہمان کے لیے بھی اب آگے سے کیا ہے کہ جب اس کے سامنے کچھ رکھا جائے تو وہ بھی خوش دلی سے میزبان کی دعوت قبول کرے اور اس کو کھائے۔ اب یہاں پر سسٹم اور تھا کہ فرشتے چونکہ ہماری طرح ان کو بھوک پیاس نہیں لگتی، اس لیے جب انہوں نے بچھڑے کو ایک بھنا ہوا گوشت اپنے سامنے پایا تو انہوں نے ان کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا۔ تو یہ کلچر ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی کے گھر سے کوئی چیز نہیں کھاتے نا تو یہ ہماری ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ چیز سمجھ آئی سائز سے ہمیں؟ تو فرشتوں نے جب کھانے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دل میں خوف زدہ ہو گئے کہ یہ میرے خیر خواہ نہیں ہے، یہ جب ہمارے دعوت کو قبول نہیں کرے تو یہ ہمارے خیر خواہ نہیں ہے۔ تو فرشتوں نے کہا لا تخف انا ارسلنا الی قوم لوط، کہ ہم تمہارے پاس خوشخبری لے کر آئے ہیں، بیٹے کی خوشخبری لے کر آئے تھے۔ مختصر بیان کرتی ہوں، اسحاق، اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری سنائی تھی، اور اس وقت امیجن کریں حضرت ابراہیم علیہ السلام 100+ تھے۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تسلی دی فرشتوں نے کہ لوط علیہ السلام کی قوم کے پاس آئے ہیں۔ اب اس آیت سے ایک چیز اور واضح ہو گئی کہ فرشتے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی غیب کا علم نہیں جانتے تھے، اتنے جلیل القدر پیغمبر خلیل اللہ کا لقب پانے والے کو بھی غیب کا علم نہیں تھا۔ کیسے؟ پہلی بات، ان کو اگر علم ہوتا کہ یہ مہمان جو آنے والے ہیں یہ نوجوان خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے، یہ فرشتے ہیں، تو وہ ان کے سامنے کھانا نہیں رکھتے، کیونکہ فرشتے کچھ بھی نہیں کھاتے۔ تو اس سے کہ ایک نبی پاک نہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ بھی ہماری طرح ایک انسان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو خاتم النبی بنا کر ان کو اشرف المخلوقات میں سب سے اعلیٰ درجہ دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک انسان اور غیب کا علم نہیں جانتے۔ سورۃ ہود آیت نمبر 72 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قالت یا ویلتا آلدو وانا عجوز وَهَذَا بَالِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِیب۔ اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں کی طرف سے ایک تسلی دی گئی اور کہا گیا کہ ہم تمہارے پاس اولاد کی خوشخبری لے کر آئے ہیں، تو ان کی زوجہ جو تھیں حضرت سارہ، وہ پیچھے کھڑیں اور حیرت سے، اور جس کو کہتے ہیں نا خوشی، یہ ملے جلے تاثرات تھے ان کے، تو بڑی حیرت سے کہا قالت یا ویلتا آلدو انا عجوز، میں تو بانجھ ہوں، میں کیسے ایک بچہ پیدا کر سکتی ہوں، اور تم نے مجھے 2 بچوں کی خوشخبری دے دی، وَهَذَا بَالِي شَيْخٌ، اور میرا خاوند تو انتہائی بوڑھا ہے۔ یعنی بتایا جاتا ہے روایات کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام 100+ تھے اس وقت، اور تو اللہ کیا کرنے پر قادر نہیں ہے۔ تو پھر فرشتوں نے کیا کہا قَالَ أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رحمت اللہ وبرکاتہ، کہ کیا تم اللہ کی رحمت، اس کی برکاتوں سے نا امید ہو چکے ہو، اس پہ تعجب کرتے ہو؟ اور فرما دیا اہل البیت انہ حمید مجید، اہل البیت سے مراد اس وقت دونوں میاں بیوی، ان کے پاس کوئی اولاد نہیں تھی اور کوئی تیسرا بندہ ان کے علاوہ موجود نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو اہل البیت کہا،
اے گھر والو، تم دونوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے تم اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرو، اور وہ رب جو بڑی تعریف والا اور بڑی بزرگی والا ہے، یعنی کہ اس کے فیصلوں پر شکر الحمدللہ کو حیرت کا اظہار نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے 6 دنوں میں پوری کائنات کو تخلیق کیا، تو بوڑھے ماں باپ سے بچے پیدا کروانا اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ آیت نمبر 76 میں فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، یا ابراہیم اعرض عن ھذا، فرشتوں نے کیا کہا؟ اب اس آیت کو ہم تھوڑا سا پیچھے سے کنیکٹ کرتے ہیں، ان ابراہیم حلیم اواہ منیب، کہ حضرت ابراہیم بڑے نرم دل والے، تحمل والے، اللہ کی طرف جھکنے والے تھے۔ تو جب ان کو فرشتوں نے بتایا کہ ہم لوط کی قوم کی طرف آئے تھے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے عذاب میں مبتلا کرنا ہے، ان کی بدفعلی کی وجہ سے، ان کے برے اعمال کی وجہ سے ان کا عذاب مسلط ہو رہا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک نرم دل انسان تھے، تو انہوں نے کہا کہ اس میں تو لوط بھی رہتا ہے۔ لوط اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ اے ابراہیم، اب اس بات کو چھوڑ دو، بے شک اللہ کا وعدہ، وقد جاء امر ربک انہ آتیہم عذاب غیر مردود، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، اور انہوں نے دین میں، معاشرے میں ایک نئی چیز کا ایجاد کیا، وہ آگے جا کے ہم پڑھتے ہیں کہ انہوں نے ایک نئی چیز کا، یعنی کہ سیکس کے نئے طریقے ایجاد کیے، تو اس پر اللہ تعالیٰ کو انتہائی غضب ان کے اوپر آیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر فرشتوں کو عذاب کے لیے بھیج دیا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے لیے خوف زدہ تھے، اور وہ فرشتوں سے کہہ رہے تھے کہ اس میں تو لوط بھی رہتا ہے، اس میں ان کے لوگ بھی رہتے ہیں۔ تو فرشتوں نے ان کو کہا کہ یہ اب اللہ کی طرف سے فیصلہ آ چکا ہے کہ ان کے اوپر عذاب آنا ہے، لہٰذا اب آپ اس کے لیے فکر مند نہ ہو۔ جب حضرت لوط کے پاس فرشتے آئے، قرآن پاک کے الفاظ ہیں وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا، جب ہمارے فرستادہ فرشتے لوط کے پاس آئے، تو چونکہ وہ انسانی شکل میں اور نوجوان لڑکوں کی شکل میں آئے تھے، اس لیے ان کو دیکھ کر حضرت لوط علیہ السلام غمگین ہوئے، وَذَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، اور دل میں تنگی محسوس کی۔ وجہ ان کی یہ تھی کیونکہ ان کی قوم لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرتی تھی، اور وہ چونکہ نوجوان اور خوبصورت حسین لڑکوں کی شکل میں آئے تھے، اس لیے ان کو اپنی قوم کی جو ڈٹائی تھی وہ جانتے تھے، اور ان کی بے حیائی کو بھی جانتے تھے، تو اس لیے انہوں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ تو بڑا سختی کا دن ہے، ھذا یوم عصیب، یہ بہت ہی زیادہ زبردستی کا دن ہے، بہت ہی تکلیف کا دن ہے میرے لیے، سختی کا دن ہے۔ وجاءہ قومہ یہرعون الیہ، اور اس کی قوم اس کی طرف دوڑتی ہوئی آئی، اور من قبل کانوا یعملون السیئات، کیونکہ وہ برے کام کرتے تھے۔ قرآن کا اسلوب ہے کہ اس میں آپ کوئی بھی اخلاق سے گری ہوئی بات نہیں دیکھ سکتے، تو یہاں پہ اشارتاً بات کی گئی ہے کہ وہ کون سے گندے کام کرتے تھے، یعنی کہ وہ غلط طریقے سے جنس کرتے تھے، لڑکیوں کو چھوڑ کر لڑکوں کے ساتھ اپنی شہوت پوری کرتے تھے۔ قال یا قوم هؤلاء بناتی ہن اطہر لکم فاتقوا اللہ ولا تخزونی فی ضیفی، انہوں نے کہا اے میری قوم، یہ ان بیٹیوں سے نکاح کرو اور اپنی شہوت کو پورا کرو، اللہ سے ڈرو، اور جو میرے مہمان ہیں ان کے سامنے تو کم از کم مجھے رسوا نہ کرو۔ الیس منکم رجل رشید، ایک بھی تمہارے اندر کوئی بھی ایک بھلا آدمی نہیں؟ تو اسے آپ یہ دیکھیں کہ ایک بھی بھلا آدمی سے، جو نیک چلن آدمی ہے، ایک بھی کوئی ایسا نہیں ہے جو کہ تمہیں سمجھا سکتا ہو یا تمہیں اس غلط کام سے روک سکتا ہو۔ سورۃ ہود آیت نمبر 81 میں پھر جو فرشتے تھے انہوں نے کہا قالوا یا لوط ان رسل ربک لن یصلوا الیک، انہوں نے کہا اے لوط، ہم تیرے رب کے بھیجے گئے رسول ہیں، فرشتے ہیں، اور وہ اب تیرے پاس نہیں پہنچ سکیں گے، یعنی کہ اب تمہیں اس بات پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ان کے ہاتھ تم سے روک دیے جائیں گے۔ اور فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ، اپنے گھر والوں کے ساتھ چل، بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، رات کے کچھ حصے میں، اور پھر مڑ کر مت دیکھنا، وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، التفات بھی ورڈ ہوتا ہے نا، یہی ورڈ ہے، یعنی ایک تو مڑ کر دیکھنا اور ایک دلی ہمدردی یا کوئی التفات یا کوئی لگاوٹ یا کوئی لگن ان کے ساتھ محسوس نہیں کرنی۔ ہاں تمہاری بیوی کا التفات جھکاؤ ان کی طرف ہے، اس کو اس قلبی ملان اور التفات کی وجہ سے وہی عذاب پہنچے گا جو اس قوم کو پہنچے گا، اور ان کا وعدے کا وقت صبح ہے اور صبح قریب ہی ہے۔ تو اس کا مطلب پھر یہ ہوا نا کہ حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ پوری طرح غرق ہو چکی تھی، لت پت ہو چکی تھی اس برائی میں، تو اس کے بعد پھر اللہ نے فرشتوں کو بھیج کر اس قوم کو ہلاک کرنے کا ایک اعلان کر دیا۔ تو اس آئینے میں اگر
ہم اپنی قوم کا بھی جائزہ لیتے ہیں تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری قوم میں بھی برائی کو اچھائی اور اچھائی کو برائی سمجھا جاتا ہے، اور جو شخص صحیح راستے پر چلنا چاہتا ہے اس کے لیے بہت سے مسائل ہیں، اور غلط راستے پر چلنے والوں کے لیے بہت سی سہولیات ہیں۔ تو یہ ہے ان قوموں کی کہانی جن کو اللہ نے اپنے غضب سے ہلاک کیا۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کی سچویشن کو تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں، وہ اپنے آپ کو کتنا بے بس، تنہا اور کمزور محسوس کر رہے تھے اس وقت۔ تو پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو فرشتوں نے تسلی دی اور کہا ڈرو نہیں، ہم تو ان کے اوپر عذاب لے کر آئے ہیں، ان کو ملیا میٹ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود، کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کس چیز کا عذاب دیا؟ ان کی بستی کو ریزہ ریزہ کر دیا، نیچے سے اوپر کر دیا، یعنی زمین کو اٹھایا اور چھتوں کے بل گرا دیا، اور پھر ان کے اوپر پتھر برسائے، ایسے پتھر جو پتھر کے بھی تھے اور مٹی کے بھی تھے، نوک دار، نشان زدہ، جیسے کبھی فائرنگ کا کوئی مقابلہ دیکھنے کی، یا ٹی وی میں یا کسی بھی جگہ پہ آپ کو ہوا ہو، کوئی اتفاق ہوا ہو، تو گولیاں کیسے نکلتی ہیں، در 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 در، کیسے خوفناک قسم کی آواز آتی ہے۔ یہ تو ایک انسان کی بنائی ہوئی مشینری سے گولیاں نکلتی ہیں۔ تو اس پاک ذات کو کس قدر غصہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے گولیوں کی صورت میں پتھر برسائے اور ان کو ملیا میٹ کر دیا۔ مسومۃ عند ربک وما ہی من الظالمین ببعید، کہ ظالم جتنا مرضی ظلم کر لے تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے کبھی بچ نہیں سکتا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی اور حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا دونوں ہی عذاب میں ہلاک ہوئے۔ ہم نے قرآن پاک میں حضرت نوح کے بیٹے کا تو بڑا واضح طور پر ذکر پڑھا کہ وہ اپنے باپ کے کہنے کے باوجود کشتی پر سوار نہیں ہوا، اور پھر آخرکار ایک بہت بڑی بے رحم موج کے سپرد ہو گیا، کہ نظر ہو گیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں بھی قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ہے کہ سورۃ تحریم میں کہ جو نوح کی بیوی تھی وہ ہمارے نیک بندے کے نکاح میں تھی، لیکن اس نے خیانت کی، اور حضرت نوح کی بیوی کا التفات یا دل قلبی محبت یا ملان اپنی قوم کی طرف تھا، نتیجتاً اللہ نے ان دونوں کو ہلاک کر دیا۔ اب اس سے جو سیکھنے کی بات ملتی ہے وہ یہ ہے کہ عمل سے انسان کی زندگی بنتی ہے، کسی کا نسب اور کسی کا حسب اور کوئی نسبت انسان کو اللہ کی نظر میں معزز نہیں کر سکتی۔ تو جس نے بھی آخرت کے گھر کے لیے کوشش کرنی ہے اس کو عمل کرنا ہوگا۔ سورۃ ہود آیت نمبر 84، وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، حضرت شعیب علیہ السلام کو مدین میں جب پیغمبر بنا کر پوسٹ کیا گیا، تو مدین کی تھوڑی سی ہسٹری ہم سمجھتے ہیں کہ مدین ایک ایسا علاقہ تھا جو بڑا بیسٹ اور آئیڈیل پلیس تھی فار بزنس۔ تو وہاں پر ایسے تھا جیسے موجودہ دور میں دبئی ہے، کہ جس بھی فلائٹ نے گزرنا ہے وہاں سے ہو کر یا تھوڑی دیر کا وہاں سٹے ہوتا ہے، تو وہاں پر خوشحالی اور فری پورٹ ہو تو وہاں پر ذرا دولت کی کثرت ہوتی ہے، سہولیات بھی زیادہ ہوتی ہیں، کیونکہ ہر کنٹری کے لوگوں نے، ہر قسم کے لوگوں کا وہاں سے گزر ہوتا ہے، تو اس وجہ سے وہ ذرا علاقہ خوشحال تھا۔ اب وہاں کے لوگوں کی برائیاں کیا کیا تھیں؟ سب سے پہلی برائی کیا تھی؟ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یعنی ایک اللہ کے علاوہ اور لوگوں کی عبادت کرتے تھے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے پہلی جو ان کو نصیحت کی وہ یہ تھی کہ آپ نے ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ پھر دوسری ان کے اندر کیا خامی تھی؟ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، کہ تم ناپ تول پورا کرو۔ اب جیسے میں نے پہلے بتایا کہ مدین ایک ایسا علاقہ تھا جہاں پر وافر مقدار میں ہر چیز دولت کی ریل پیل تھی، لیکن اس ساری ریل پیل کے باوجود وہاں کی اخلاقی برائی کیا تھی کہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم ناپ تول پورا کریں گے تو ہمارے مال میں کمی آ جائے گی، تو ایسا نہیں ہے۔ اور انہوں نے کیا کہا؟ یا قومی اوفوا المیکال والمیزان بالقسط، لوگوں کے ساتھ انصاف کے ساتھ، یعنی جب مال خریدو تب بھی
پورا تول کے لو اور جب بیچو تب بھی ایسے ہی کرو۔ تو موجودہ دور میں ہمارے ساتھ بھی کیا چیز ہے، ہمارے معاشرے میں بھی یہ برائی بڑی کثرت سے پائی جاتی ہے۔ آپ دیکھ لیں دودھ والا، کبھی آپ اس کے دودھ کو چیک کریں تو اس کے ساتھ بھی یہ ایشو ہے۔ پھر اس کے بعد سبزی والا، ایوری پلیس ان ایوری بزنس، ہر بندہ اپنے اپنے کام میں کرپشن کرتا ہے۔ سب کی بات نہیں میں کری، لیکن موجودہ دور میں یہ چیز بڑی عام ہے۔ اور پھر جو سرکاری ملازمین ہیں ان کو چیک کریں ذرا، وہ اپنی تنخواہ پوری لیتے ہیں لیکن اپنے آفس آورس اور ڈیوٹی آورس جو ہیں وہ پورے ادا نہیں کرتے۔ تو یہ بھی ناپ تول میں کمی ہے، یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ دودھ کم تولنا، سبزی میں اچھا مال یا پھل فروش یا کوئی بھی شخص پرچون والا وہ ناپ تول میں کمی کرتا ہے۔ ایز اے آفیسر آپ جس پوسٹ پہ اپوائنٹ کیے جاتے ہیں اور آپ اپنی ڈیوٹیز کو، اپنی ڈیوٹی آرز کو پوری طرح ادا نہیں کرتے تو یہ بھی ناپ تول میں کمی شمار ہوگی۔ سورۃ ہود کی اگلی آیت ہے 87۔ قالوا یا شعیب الصلاۃ تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جب اپنی قوم کی تبلیغ شروع کی، ان کو صحیح کام کے کرنے اور غلط کام بتایا کہ تمہارا یہ کام غلط ہے، ناپ تول میں کمی کرنا تمہارے لیے باعث عذاب بن سکتا ہے، تو انہوں نے کیا کیا، حضرت شعیب کی ذات میں جو اچھائی تھی اس کو بھی ایز برائی کے طور پہ پیش کیا۔ کیا کہتے ہیں کہ اے شعیب، کیا تمہاری نمازیں تمہیں اس چیز کا حکم دیتی ہیں کہ تم ہمیں اس کام سے منع کرو کہ ہم اللہ کی عبادت کریں؟ ہم جس کام پر لگے ہوئے ہیں، جس پہ ہمارے والدین، ہمارے آباء و اجداد کر رہے تھے، کیا وہ بیوقوف تھے جو انہوں نے یہ کام کیے؟ پھر تم ہمیں کہتے ہو کہ اپنے مال میں سے صدقہ خیرات کرو، تو ہمارا مال ہے ہم نہیں کرتے، ہم اتنی محنت سے کماتے ہیں، تو ہم تو تمہیں بڑا عقل مند اور بڑا سمجھدار بندہ سمجھتے تھے، انت انت الحلیم الرشید، تو بڑا باوقار بندہ سمجھتے تھے، تو تم ہمیں کیا کن چیزوں کی نصیحتیں کرتے رہتے ہو؟ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے کیا کہا، وما اريد ان اخالفکم، میں یہ ارادہ نہیں کرتا کہ میں تمہاری مخالفت کروں، میں تو تمہاری صرف الا الاصلاح ما استطعت، میں اللہ کی دی ہوئی توفیق کے مطابق تمہاری اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی جکڑ میں تم آ جاؤ، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو میرا معاملہ میرے اللہ کے ساتھ ہے، میں تمہارے ان الزامات سے یا جو تم میری ذات کے اوپر کیچڑ اچھال رہے ہو، میں اس سے نہیں ڈرتا، کیونکہ میں اپنے اللہ پر توکل کرتا ہوں اور اسی کی طرف میں نے رجوع کرنا ہے، اور اسی ذات پر میرا بھروسہ ہے کہ میرے ساتھ جو بھی کرنے والی ذات ہے وہ میرے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا۔ آیت نمبر 94 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کا حکم آ گیا، حکم کون سا؟ اللہ کے عذاب کا حکم، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں کو نجات دی؟ آمنوا معه برحمت منا، جو لوگ اس کے ساتھ ایمان لائے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دے دی، لیکن جو لوگ اللہ کی ان آیات کا کفر کرتے تھے، حضرت شعیب کا مذاق اڑاتے تھے اور ان کو ٹھٹھا کرتے تھے ان کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا کیا، وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بہت خوفناک چیخ نے ان کو ریزہ ریزہ کر دیا، ان کے دلوں کو پارا پارا کر دیا، اور ایسا بوچھال آیا، ایسا زلزلہ آیا کہ وہ ان کے گھر جو تھے ملیاں میٹ ہو گئے، اور ان کو کأن لم یغنوا فیہا الا بعدا لمدین کما بعدت ثمود، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے کر دیا جیسے ان کی بستی کا نام و نشان مٹا دیا۔ یہ نشان عبرت ہے ہم لوگوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کو جب غضب شدید ہو جاتا ہے تو وہ ایسے کر دیتا ہے جیسے وہ لوگ کبھی آباد ہی نہیں تھے وہاں پر۔ مجھے یاد آ رہا ہے اس وقت زلزلہ آیا تھا جب 2005 میں، اس وقت بھی یہی کیفیت تھی، اور اللہ تعالیٰ نے کھڑی کھڑی بلڈنگز کو ایسے ملیہ میٹ کر دیا تھا، اور بڑے بڑے پلازا جو اسلام آباد میں بڑا سا پلازا تھا اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے زمین بوس کر دیا تھا۔ تو ہمیں یہ لوگوں کی انجام سے یہ عبرت پکڑنی چاہیے کہ ہم سمود کی قوم یا شعیب کی قوم کو یہ سمجھ کر فراموش نہیں کر سکتے کہ وہ گنہگار تھے، ہم تو ایسے کام نہیں کرتے۔ ذرا سی غلطی کرنے کی اور اس پر اکڑنے کی دیر ہے، اللہ تعالیٰ ہماری بھی ایسے ہی پکڑ لائے گا جیسے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے نیست و نابود کر دیا تھا۔ آیت نمبر 97 سورۃ ہود، الی فرعون و ملئہ
فَأَتْبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک طرف موسیٰ تھا جو اپنی قوم کو تبلیغ کر رہا تھا، اور دوسری طرف فرعون تھا جو اپنی قوم کو برائی کی طرف لے کے جا رہا تھا، اور جو فرعون کے سردار تھے وہ موسیٰ کی حق بات کو پہچاننے کی بجائے فرعون کے پیچھے لگے، کیونکہ اس میں ان کو دنیاوی مفاد نظر آ رہا تھا، دولت کے انبار نظر آ رہے تھے، محلات نظر آ رہے تھے، دنیاوی بینیفٹ زیادہ نظر آ رہے تھے، تو انہوں نے آخرت کی بات کو بھلا کر فرعون کی پیروی کی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقدم قومہ یوم القیامت فاوردہم النار۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت دنیا میں جس طرح لیڈر ہوتے ہیں نا، قیامت والے دن فرعون جو ہوگا ان کی آگ کا لیڈر ہوگا، یعنی سب سے پہلے اس کو آگ میں پھینکا جائے گا، اس کی، اور پھر اس کے بعد اس کی قوم جو اس کے پیچھے لگی ہوئی تھی، اس کی تابع داری کر رہی تھی، اور حق بات کو پہچاننے کے بجائے ایک من گھڑت بات اور ایک جھوٹی بات اور فریب کے پیچھے اس کی تباہ کر رہے تھے، اور اس کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو ذلیل اور رسوا کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الردف المرفود۔ تو ایسی جو قوم ہے، جو ایسے لوگ، ایسی روش رکھنے والے لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ میں کی دنیا پر بھی لعنت ہے، اور آخرت میں بھی ان کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت برا انجام ہے، اور اللہ کی پکڑ بہت زیادہ سخت ہے۔ تو دنیا میں جتنے لوگ برائی کو لیڈ کر رہے ہیں نا، وہ یہ نہ سمجھے کہ ہماری پکڑ نہیں آئے گی۔ برائی کو لیڈ کرنے والے لوگ سب سے پہلے جہنم میں پھینکے جائیں گے، پھر اس کے بعد جو ان کے پیروکار ہیں، جو اپنے لیڈر کو مانتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں، اندھا دھند اس کی تقلید کرتے ہیں بغیر تصدیق کیے، تو وہ لوگ بھی ان کے پیچھے پیچھے آگ میں پھینک دیے جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 104 میں فرماتے ہیں وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ، کہ ہماری پکڑ جب بھی آ گئی، ایک وقت مقرر تک میں ڈھیل دیتا ہوں جو لوگ میری نافرمانی کرتے ہیں، چاہے وہ فرعون ہو، چاہے وہ سمود ہو، چاہے وہ نوح کی قوم ہو، چاہے شعیب کی قوم ہو، اور چاہے موجودہ دور کے لوگ ہوں، میں ایک مدت تک ان کو ان کی گناہوں کی ڈھیل دیتا ہوں، ان کو پکڑتا نہیں، اور لوگ اسی خمار میں رہ جاتے ہیں کہ ہم تو پھل پھول رہے ہیں۔ اگر ہمارے اوپر اللہ ناراض ہوتا تو ہمارے اوپر اتنی دولت کی فراوانی، اتنی رزق کی فراوانی، اتنی مہربانیاں، اتنی دنیاوی آسائشیں ہمیں کیسے میسر ہوتی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایک اجل تک تمہارے اوپر میں نے یہ چیزیں اور یہ آسائشیں تمہیں اور فریب میں ڈالنے کے لیے یہ تمہیں عطا کی ہیں، لیکن جب اللہ کی رسی کھینچتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رسی، تو سارے لوگوں کی بل کس نکال دیتا ہے۔ فرعون ہمارے سامنے زندہ مثال ہے کہ جب بڑی شان سے وہ اپنے لشکر کے ساتھ دریا کی طرف گیا، ہم عبور کر لیں گے اس کو، لیکن جب بیچ دریا میں جا کر غرق ہونے لگا تو اسی وقت اس کی اکڑ نکل گئی، سلنڈر کر دیا، سارے ہتھیار پھینک دیے کہ نہیں نہیں اب تو میں اپنے اللہ پر ایمان لے آیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے موقعوں پر اب تمہاری ایمان، تمہاری سلنڈر کرنے کی، تمہاری لیٹ ڈاؤن ہونے کی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو ساری جب پکڑ نکل جاتی ہے تمہاری، جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو ہر شخص زمین بوس ہو جاتا ہے، ہر بلڈنگ، بڑی سے بڑی بلڈنگ، ہر بڑی سے بڑی تمہاری غرور کا جو سر ہے وہ نیچے ہو جاتا ہے۔ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے 112 نمبر آیت میں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹلی مخاطب ہیں، اور ان ڈائریکٹ تمام دنیا کے لوگ جو مسلمان ہو گئے ہیں، جنہوں نے توبہ طائب کر لی ہے، جو اللہ کو ایک مان رہے ہیں اور اللہ کی تمام حدود کو فالو کر رہے ہیں اور اپنی لمٹس کو کراس نہیں کر رہے، ان کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فاستقم، قائم رہو، سیدھے رستے پر قائم رہو، استقامت اختیار کرو، اور اللہ کے حکموں کی نافرمانی نہ کرو۔ اور یہ جو کافر لوگ ہیں وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، یہ جو کافر لوگ ہیں ان کے نہ تم مددگار بنو، نہ تم ان سے مدد لو، یعنی کہ دونوں طریقے سے، کہ اگر برائی کے کام میں نہ تم نے ان سے ان کے ساتھی بننا ہے، کیونکہ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ان کو بھی اگر آگ لگے گی، دنیا میں جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت والے دن وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور پھر اس کا ٹھکانہ بھی اسی کے ساتھ رکھ دیا جائے گا۔ اگر نیک کام کرنے والے لوگ ہیں جنت میں جو جائیں گے، اللہ تعالیٰ دنیا میں نیک کام کرنے والوں کو اکٹھا کر دے گا آخرت کے دن، اور برے کام کرنے والوں کو جہنم میں اکٹھا کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو جس کا دوست ہوگا دنیا میں،
نیک لوگوں کا دوست نیک جگہ پر پایا جائے گا، اور برے لوگوں کا دوست بری جگہ پر پایا جائے گا، اور جو جہنم میں چلے جائیں گے ان کو کسی قسم کی کوئی مدد فراہم نہیں کی جائے گی۔ آیت نمبر 114 میں اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ انسان غلطی کا پتلا، انسان جلد باز، انسان سمجھ کم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بے شک اس کو اشرف المخلوقات بنا دیا، لیکن انسان جلد بازی میں کبھی کبھی غلط فیصلے کر لیتا ہے، گناہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے، شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے۔ تو اس سے بچنے کا، ان ساری غلطیوں کو بیلنس کرنے کا کیا طریقہ ہے، ان سے معافی مانگنے کا کیا طریقہ بتا دیا اللہ تعالیٰ نے، اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل، کہ دن رات میں تم اللہ کی عبادت کرو، اپنے گناہوں کو بخشواتے جاؤ۔ پھر کیا ہوگا، ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ تمہارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دے گا، تمہارے وضو کرنے سے تمہارے گناہ جھڑتے جائیں گے، جو رہ جائیں گے وہ تمہاری نمازوں سے اللہ تعالیٰ دھوتا جائے گا۔ ذالک ذکر للذاکرین، کہ یہ قرآن پاک پڑھو، اللہ کا ذکر اذکار کرو، توبہ استغفار کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری ساری برائیوں کو دھو ڈالے گا، تمہاری ساری غلطیوں کو، تمہارے سارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ پھر فرماتے ہیں وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، کہ صبر کے ساتھ نیکی کرتے جاؤ۔ ہم سوچتے ہیں ہم دعا مانگ رہے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، ہم اپنے اللہ سے التجائیں کر رہے ہیں، ہماری التجائیں قبول نہیں ہو رہی۔ صبر کرو، ایک وقت آئے گا جب تمہاری ہر حاجت کو اللہ تعالیٰ پورا کرے گا، جب تمہاری تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اس وقت کا انتظار کرو۔ بے شک جو نیکی کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ تو اللہ پر توکل کر کے، صبر سے، ہر کام پہ استقامت اختیار کر کے، اللہ کی رحمت سے پر امید ہو کر اپنے ہر نیکی کرو، اپنے ہر گناہ کی معافی اپنے اللہ سے مانگو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی بھی مایوس نہیں کرے گا۔